تیری برکت چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا یسوع کے قدم میں، آمین۔ جی آپ کو بھی انتظار ہوتا ہے، مجھے بھی یہ شوق ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے نغمات اور
को बड़ा सॉफ्टली करके स्लोली दुआया दास ने कोड़े भी खाए मेरे लिए वो सूरज चढ़ा। एक दुआ है, खुदा का शुक्र है। कोड़े भी खाए मेरे लिए वो सूरज चढ़ा। ये सीखते हैं। काशा की किताब में बड़ी खूबसूरत ये आयत है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अभी जो अल्फाज हमाद गीत में बयान कर रहे थे, गज़ल गज़लात में एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक जो है दिखाया गया है। खुदा जो है वो महबूब है, उसकी जो दुल्हन या उसकी महबूबा जो है कलीसिया है, तो वो इंतजार करता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसकी महबूबा उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती। कहता है कि मेरा सर जो है वो भीगा है बूंदों से, ओस से, इंतजार करता है। एक पोस्टर आपने देखा होगा जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जो उन्होंने कैंडल जो है लालटेन जो है वो हाथ में पकड़ी हुई है और दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि उस पर जो चटनी है, जो लॉक है, वो नहीं है बाहर की तरफ। लॉक जो है वो हमने अपने दिलों को किया हुआ, चटनी हमने लगाई हुई है, कुंडियां हमने अंदर से लगाई हुई हैं, हमें खोलने की जरूरत है। पाक कलाम को लीजिए, अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मैंने विर्द जो है वो आपके साथ शेयर किया है, मैसेज किया है मैंने। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 34, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 6 बाब 25 से 34 आया। आज हम इसको मिलकर सीखेंगे, खुदा के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। तो आइए खुदा उनकी हम करते हैं क्वायर के साथ मिलकर, और पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हमारे पास चंद मिनट है, इसमें हम अपनी क्वायर के साथ मिलकर तो खुदा उनकी तमजीद करते हैं, उसकी स्ताइश करते हैं।
میں قوت نہیں، من بھی میلا سا ہے، آئے خداوند خدا آ مجھے تھام لے۔ ہر لمحہ ہمیں خداوند سے یہ درخواست کرنے کی ضرورت ہے، آئے خداوند تو مجھے تھام لے، اس کا ہاتھ تھامیے، اس کے ساتھ چلیے، خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔ آئیے پاک کلام پر دھیان کرتے ہیں۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور 25 آیت سے لے کر 34 آیات تک خداوند کے پاک کلام کو ہم مل کر دیکھیں گے۔ یوں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، جو کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو آئے کا متکا دو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس لیے فکر ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ خداوند کے اس سندر پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ مہربان پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا، ہماری فکر کرتا ہے۔ اے پیار خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں وقت کی قید سے آزاد کیا۔ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں تیرے پاس آ سکتے ہیں۔ تو ہم سے بات کرتا، ہمیں سکھاتا ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس وقت درخواست کرتے ہیں پاک خدا کہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمول کر، تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، برکت پائیں، اسے ہماری زندگی میں جگہ دینا۔ ابلیس ہمارے خیالات کو منتشر کرنے نہ پائے، بڑی برکت دے یسوع کے جلالی نام۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے، خداوند نے بڑی خوبصورت بات ہم سے کی ہے، اور یہ بات بائبل مقدس میں 365 مرتبہ آئی ہے۔ اگر ہم لیپ ایئر جو ہے اس کو اسکپ کر دیں، تو اگر ہم باقی کے جو سال ہیں ان کو دیکھیں، دنوں کو دیکھیں، 365 دن ہے۔ اور یہ جو لفظ جس کو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ لفظ بائبل مقدس میں 365 مرتبہ آیا ہے۔ ہر روز کے لیے یہ لفظ ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ لفظ ہے فکر نہ کر، خوف نہ کر۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ پینک اٹیک ہوتے ہیں، اور وہ مختلف طرح کے پینک اٹیک ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ جو ہے وہ پانی سے ڈرتے ہیں، تو ان کو اگر کشتی میں بٹھا دیا جائے تو وہ بہت ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ جہاز کا سفر ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی نہیں، مجھے بڑا خوف آتا ہے۔
کچھ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈاگ سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرے پاس ڈاگز ہیں تو پہلے پوچھتے نہیں کتا بندھا ہوا ہے. میں ان کو کہہ رہا تھا وہ پطرس بخاری نے ایک مضمون لکھا کتے, تو میں نے کہنے لگا کہ یار یہ جو ہے نا پطرس بخاری نے ایک بات کہی کہ جی جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں. تو پطرس بخاری لکھتے ہیں کہ میں نے کہا بھی کیا پتا ہے یہ کب بھونکنا بند کر دیں اور کاٹنا شروع کر دیں. بہت سے لوگوں کو مختلف خوف ہوتے ہیں, پینک اٹیک جو ہے بڑے ذرا سی کوئی بات ہو جائے زندگی میں آ جائے مشکل آ جائے تو پینک ہو جاتے ہیں. انزائٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور کا. جب میں اس مضمون کے بارے میں دعا کر رہا تھا تو میرا جو پسندیدہ ایک چیپٹر ہے, دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو, رومیوز کا 8 باب, اور وہاں پر 2 طرح کے جو لوگ ہیں, ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے. تو خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں, خدا ان کا بندہ پولس رسول میں سکھاتا ہے. رومیوز کا 8 باب اس کی پہلی آیت کو, بڑا ضروری ہے اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں, کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت مسیح سے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. اور آگے چل کر وہ ہمیں سکھاتے ہیں 5ویں آیت میں, کیونکہ جو جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہے روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. تو there are 2 types of the people, carnal and spiritual. کارنلٹی جو ہے, جو دنیاوی جو جسمانی جو سوچ ہے, یہ جو خوف ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. جب ہم خوف کی بات کرتے ہیں, جب ہم ڈر کی بات کرتے ہیں, اٹس ویری کامن. اس میں بتایا کہ جو جسمانی ہے, ہم سب جو ہے کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی بات سے ہم ڈرتے ہیں. اب جب ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طریقے سے اس خوف کو جو ہے وہ دور کرتے ہیں, کچھ باتیں جو ہیں ان کو آپ ضرور تحریر کیجیے, بلکہ سب کو کیجیے, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. خدا جو ہے وہ ہر چیز کا منبع ہے. خداوند جو ہے وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. یہ چیز اپنے ذہن نشین کیجیے. God is a source of everything. ہر چیز جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اس کا خالق اور مالک ہے. دوسری جو اہم بات جو ہمیں تحریر کرنا ہے, اپنے من میں رکھنا ہے, اپنے ذہن میں رکھنی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا مہیا نہ کر سکتا. ہم اپنے خود ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں بیکاز وی گاٹ دا لمیٹڈ تھاٹس اینڈ لمیٹڈ مائنڈ. ہاں جی یہ کام خدا کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا, یہ اس کے لیے ممکن ہے, یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے, because of our limited thoughts and the limited experience of God. خدا نے کبھی نہیں یہ کہا کہ چلیے میں کر سکتا ہوں تو یہ نہیں کر سکتا. انسان جو ہے وہ خود ہی اپنے ذہن میں یہ سوچ لیتا ہے یار یہ شاید خدا کے کرنے والا کام نہیں ہے, اور یہ خدا کے کرنے والا ہے. تو ہم اپنے ذہن سے ان باتوں کو نکالیں اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں. پہلی بات, God is a source of everything. سورس کا مطلب سمجھتے ہیں, منبع جسے کہا جاتا ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے, وہ خدا جو قادر مطلق ہے, مہیا کرنے والا ہے, یہوہ یری ہے, الفا اور اومیگا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا پر مکمل بھروسہ کریں, ٹوٹل ریلائی اپون گاڈ. یہ جو پارشلٹی ہے نا, پارشل جو کسی چیز کو ماننا, جزوی طور پر اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں
ٹھیک ہے جی یہ اس بات کے میں خدا پر بھروسہ کر سکتا ہوں، اس پر نہیں کر سکتا، جیسے میں نے کہا کچھ کام جی خدا کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا. ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پر خدا پر بھروسہ کرنا. فلپیوں اس کا ہم دیکھیں گے 4 باب اس کی 6 آیت. فلپینز چیپٹر 4 ورس 6. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے میرے ساتھ. خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. All the time, everywhere, we need to rejoice in our Savior, Lord Jesus Christ. ہر ایک بات میں خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ خوش رہیں ہر وقت. یہ جو بڑبڑانا ہوتا ہے نا، I hate that. مجھے جو ناشکرے لوگ ہیں نا وہ بالکل پسند نہیں. ہم یہ بڑی ہماری ایک مشکل ہے کہ ہم خداوند کی نعمتوں، برکتوں کو، مہربانی کو بھول جاتے ہیں. نہ شکر گزاری کی روح جو ہے یہ خداوند کو پسند نہیں ہے. ہر ایک وقت میں ہر جگہ خداوند کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے. چند باتیں جو مزید ہمیں اپنے ذہن نشین کرنی ہے. کیوں ہم فکر نہ کریں؟ آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن کیوں ہم فکر نہ کریں؟ ایک بات جو خداوند کے پاک کلام میں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، جس کو آپ نوٹ کیجئے. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا ہم دیکھیں گے 13 باب. یہ اب چونکہ میں تفسیر اس کی نہیں کر سکتا، ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے پاس، لیکن میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور اس حوالے سے بانٹوں گا. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 13 باب اور اس کی 22 آیت کو. یہ جو پورا ورد ہے بڑا خوبصورت ہے، خداوند کے پاک کلام کے حوالے سے ہے. چلے میں اس کو تھوڑا سا آپ کی تمثیل میں پڑھ دوں تاکہ آپ کے بائبل اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سمجھ سکیں. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 13 باب اور اس کی 18 آیت. ایک پیرابل ہے، ایک تمثیل ہے جو خدا یسوع مسیح نے بیان کی. پس بونے والے کی تمثیل سنو. جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے. اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھلاتا ہے یا کھاتا ہے. اور جو جھاڑی میں بویا گیا وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے، دنیا کی فکر اور دنیا کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 20 گنا. یہ جو زمین ہے یہ ہمارا ذہن ہے، اور جو بیج ہے یہ خداوند کا پاک کلام ہے. تو یہاں پر کچھ میٹافرز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ جیسے ہم کلام کی بات کر رہے ہیں، ہم فکر کی بات کر رہے ہیں، تو خداوند پر جب ہم بھروسہ توکل کرتے ہیں تو اس کے کلام کو اپنے ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ ہیں جو کہ کلوز مائنڈ ہیں، کچھ زمین ایسی ہیں، کچھ ذہن ایسے ہیں جن کو ہم بند ذہن کہتے ہیں. جو مرضی آپ 19ویں آیت کے مطابق جب کوئی کلام کو سنتا ہے سمجھتا ہے اس کا دل میں بویا ہوتا ہے، شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا. تو ابلیس جو ہے اس کو چگ لیتا ہے، اس کلام کو وہ جڑ نہیں پکڑتا. اور کچھ ہے جو کہ سپرفیشل، بالکل سطحی طور پر جو ہے وہ اس چیز کو لیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں 21ویں آیت میں وہ جو پتھریلی زمین ہے یہ وہ ہے جو کہ سطحی طور پر جب ان کو بیج پھینکا جاتا ہے تو وہ کلام کو سنتا پھر کسی سے قبول کرتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے. اور جب کلام کے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے پھر وہ ٹھوکر آتا ہے. پھر ایک وہ زمین ہے، ایسے ذہن ہے جن کو ہم ڈبل مائنڈیڈ کہتے ہیں. اب فکر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں جی یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ڈاؤٹ، شک. اور یعقوب کہتا ہے کہ شکی انسان جو ہے، جو شک کرنے والا ہے، وہ خدا سے کچھ حاصل نہیں کرتا، وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے، موجوں کی مانند ہے. تو ڈبل مائنڈیڈ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں، جب ان کو کلام سنایا ہاں بھائی سب ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا یہ بھی تو دیکھنا ہے ہم نے. یہ تو
دونوں دنیا کی فکر بھی اور خداوند ہاں چرچ بھی جانا ہے، دعا بھی کرنے، لیکن باہر نکل کے پھر وہی فکریں وہی باتیں. تو یہ زمین جو ہے یہ ایسی ہے، ڈبل مائنڈیڈ. اور پھر ایک ہے فرٹائل مائنڈ، زرخیز ذہن. جب اس پہ بیج کلام جو ہے وہ بویا جاتا ہے تو بہت سا پھل رہتا ہے، لکھا کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 20 گنا. تو جب ہم فکر کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کلام جو ہے وہ ہماری ہمت بندھاتا ہے، اور ہمیں کلام کو اپنے اندر سمونا ہے، جذب کرنا ہے، ابزارب کر لیں اس کو اپنے اندر. جیسے پانی جو ہے وہ ابزارب ہو جاتا ہے زمین میں، اس طرح اپنے اندر اس کلام کو آپ سمو لیں. اس کو جو فکر ہے ان ریزنیبل، خدا کا پاک کلام، فکر نہ کرو، کوئی ریزن نہیں ہے. جس کام کو آپ نہیں کر سکتے، جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ واٹ از موسٹ ویلیویبل؟ یور لائف از موسٹ ویلیویبل. اس بات کی فکر کرنا کہ اچھا جی ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. اور اس کے لیے جو ریزننگ جو دی گئی ہے، دیکھیں خداوند کا پاک کلام، اور یہ جو سرمن آن دی ماؤنٹ ہے، اٹس سو بیوٹیفل. خداوند کہتا ہے کہ ایک تو یہ انریزنیبل ہے کہ جو آپ بو نہیں سکتے، جو آپ اگا نہیں سکتے، جس کو آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، آپ کر لیں، فکر کر لیں، بیٹھے رہیں. جب تک دیکھیں زبور جو 127 سے بڑا خوبصورت ہے، اگر خداوند ہی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اپس ہے. تو اگر خداوند ہی ہماری حفاظت نہ کرے، اگر خداوند، وہ تو بیج بونے والے کو بیج دیتا ہے لیکن پھل وہی لاتا ہے. کسان جو ہے اسے سیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ آبیاری کرتا ہے، بیج بوتا ہے، اور پھر وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے خداوند، تو نے بارش برسانی ہے، تو نے میہ برسانا ہے. انتظار کرتا ہے، پیشنس. اور یعقوب کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کسان سے سیکھیں، وہ صبر کرتا ہے بارش کا اور رلائی کرتا ہے خداوند پہ کہ ٹھیک ہے خداوند، میرا جو کام تھا، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں، جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کرنے دیں. جس نے یہ بدن دیا ہے وہ اس کی فکر بھی کرتا ہے کیا کھائیں گے، کیا پہ. اور ریزننگ جو دی گئی ہے وہ یہ ہے، پرندوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو کیسے بڑھتے ہیں، نہ وہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں. ان نیچرل. تو جو وری ہے، جو فکر ہے، اب دیکھیں پرندوں کو کہتا ہے 26ویں آیت میں، ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھی میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. سو یو کین سی دا پرویڈنس آف گاڈ. خداوند کیسے ان کی فکر کرتا ہے، کیسے ان کو دیتا ہے. The third point is, it's very unhelpful. یہ جو فکر ہے یہ اور پرابلم کریٹ کرتی ہے، اور انزائٹی کریٹ کرتی ہے. پائل اپ جیسے ہوتے ہیں نا، چیزیں پائل اپ ہونا شروع ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ دیکھیں تو ایک چیز گرتی ہے، آپ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں، ساتھ 3 چیزیں اور گر جاتی ہیں. تو وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. You cannot control your circumstances. ہر چیز خدا کے قبضہ اختیار میں ہے. اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم ایسے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اور خدا ان پر ہم بھروسہ نہیں کرتے. اٹس ناٹ ویری ہیلپ فل، بلکہ اور زیادہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں، پروورب چیپٹر 12 ورس 25، امثال کی کتاب اس کا 12 باب. اس لیے ہم نا بڑے غیر ضروری طور پر فکریں کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور زیادہ پھر کہتے ہیں لو جی میرے تو طبیعت خراب ہو گئی ہے سوچ کے بھی. طبیعت تو خراب ہوگی جب آپ ایسی فضول باتیں جن کا کوئی تعلق آتا نہیں آپ سے، ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو کیا فائدہ اس کا. دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، امثال اس کا 12 باب اور اس کی 25 آیت کو خدا کے پاک کلام سے دیکھیے.
آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. یہ وہی جسے ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن، لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے. دباؤ ہے نا، ذہنی کھچاؤ جسے ہم کہتے ہیں، اور فلاں کو جو برین ہیمریج ہو گیا، فلاں شخص کو جو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ ڈپریشن. آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، فکر مندی سے. اگر آپ اس چھوٹی سی بات کو سمجھ لیں، انزائٹی کو، فیئر کو، پینک کو، اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیں تو آپ سکون سے، اطمینان سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. ایک اور جو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، انپروڈکٹیو لائف. آپ کی جو کارکردگی ہوتی ہے نا، وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر پاتے، سوچتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، فکر کرتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشحال نہیں ہوتی، خوشحالی نہیں ہوتی، پروڈکٹیو نہیں ہوتے آپ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. عزیزو، یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا، اسی چیز میں ہماری زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے، انہی باتوں کے چکر میں. اور جو خداوند کا مقصد ہے اس کو ہم پورا کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. اور اس کی سب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے بے ایمانی، بے یقینی، کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، پیسو ہے، ساکن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروڈکٹیو ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اطمینان ہو، سکون ہو، عزیزو، آپ کو خداوند پر بھروسہ اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، فلپینس کا 4 باب، فلپینس چیپٹر 4. خداوند کے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ Ephesians chapter 4 verse 19. Chapter 5 verse 15. بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نہ دانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں. اس وقت سے نہ دان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. بی وائس، عقل مندی سے چلیں، داناؤں کی طرح چلیں. ڈونٹ بہیو فولشلی، بے وقانہ حرکتیں نہیں کرنا ہے، خداوند پر ایمان رکھنا ہے. خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں ضرور اس کی جو مکمل تفسیر جو ہے کسی وقت بیان کروں گا. زبور 23 جو ہے اس میں ہر ایک بات میں دیکھیں کہ زبور میں جو ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے. ہمیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم خدا پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھیں. اٹس ناٹ اباؤٹ کنگ ڈیوڈ، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے بارے میں ہے جو وہ بیان کرتا ہے. زبور 23 ہم سب اس کو دیکھتے ہیں، اٹس اباؤٹ گاڈ. اور اگر آپ دھیان سے جو لفظ اس پہ لکھے ہیں دیکھیے کتنی دفعہ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے. خدا کا، اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو بار بار وہ لفظ ہی استعمال کرتا ہے، ہی از مائی شیپرڈ. دیکھیے میں اردو میں اس کو پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ یہ لفظ، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند میرا چوپان ہے، پھر وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کے وادی میں سے گزرو، میں کسی بلا سے نہیں کہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے ساتھ، تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے سمجھا، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کروں گا. وہ مجھے ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. مکمل بھروسہ خداوند پر. That is a rectification of your anxiety
اینڈ فیئر، خداون پر بھروسہ کرنا. اور خداون نے یوحنا کے انجیلی بیان کے 10 باب میں بڑی خوبصورت بات کی کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اور اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، وہ ان کو نام بنام جانتا ہے. عزیزو، خداون آپ کو جانتا ہے، خداون کہ آپ بہت قریب ہیں، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی اور دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زبور جس کہتا ہے، زبور 28 اس کی نامیات میں، اپنی امت کو بچانا، اپنی معراج کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر، ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہے. He is our shepherd. وہ اجالی ہے، وہ سردار گلا بان ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے. خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں. In your problems, in your anxiety, in your trouble, you need to give preference to God. آپ کو خدا کو اول درجہ دینا ہے. اگر عزیزو آپ ان اصولوں کو دیکھیں گے، give him first place in your life. جب بھی حالات خراب ہوں، جب بھی مشکل ہو، چاہے یہ سکنس ہے، چاہے فائنینشیل کرائسس ہیں، اور ریلیشن شپ ایشوز ہیں، امپلائمنٹ ایشوز ہیں، کوئی بھی ہے، پرسیکیوشن ہے، in all sort of the situation you need to give first place to your God. ایسے نہیں لوگ دکھ سہ لیتے، ایسے نہیں جو ہے وہ شہادت کو قبول کر لیتے، بیکاز ان کے نزدیک خداون سب سے پہلے ہے. خداون کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا شروع کریں. مجھے کل رات کو کسی کا فون آیا تو مجھے کہنے لگے، بھائی صاحب کل تو نہیں پروگرام ہوگا. میں کہ کیوں، کل کیا ہے؟ کل جی بھائی صاحب بینک ہالیڈے ہے. تو میں نے کہا بینک ہالیڈے کا بائبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہوگا پروگرام، کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی صاحب آرام کریں آپ، کیا ضرورت ہے، کل چھٹی ہے. میں نے کہا جی صبح آپ نے ناشتہ کرنا ہے؟ ہاں جی. کیوں نہیں، ناشتہ تو کروں گا. میں کہا دوپہر کا کھانا کھانا ہے؟ ہاں جی کھاؤں گا. اچھا چائے پینی ہے نا؟ تو میں نے کہا بھی مجھے یہ بتائیں کہ کل بینک ہالیڈے ہے، کھانا بھی نہ کھائیں، ناشتہ بھی نہ کرنا، آرام سے سونا سارا دن، فون بھی کرنے ہیں، دوستوں سے بات بھی کرنی ہے، اور بلکہ زیادہ کرنی ہے، چلو چھٹی ہے، سیر و تفریح بھی کرنی ہے نا، بچوں کو بھی لے کے جانا ہے، ان کی بھی ذرا تھوڑی سی سیر و تفریح کرنی ہے بچوں کے ساتھ، ان کو ٹائم دینا ہے. وائی ناٹ دس بریک فاسٹ؟ کیا یہ جو زندگی کی روٹی ہے اس کو ہم اگنور کر دیں؟ سنڈے ہے، وہ جی آج دھوپ نکل آئی، آج باربیکیو کرنا ہے، آج سی سائڈ پہ جانا ہے، آج مہمان آ گئے ہیں، تو جو کام ضروری ہے اس دن کرنے والا وہ نہیں کرنا. میں نے کہا بھیا یہ پروگرام ہوگا صبح، میں ریسٹ کر لوں گا، بہت ٹائم ہے، 1 گھنٹے میرے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے. آلویز گیو فرسٹ پلیس ان یور لائف ٹو یور گاڈ. جس بائبل مقدس کو، خدا کو اپنی زندگی میں سب سے اول درجہ دیں. جب آپ اس کو اول درجہ دیں گے وہ بھی آپ کو اول درجہ دے گا، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ پیار کرے گا، آپ کو سنبھالے گا. آپ دیکھیں کہ جو نوٹی بچے ہوتے ہیں نا، وہ اگر پارک میں گئے ہوں یا سڑک پہ وہ ہاتھ نہ تھامے ماں باپ کا، وہ جلد بازی کرنے کے ہم سڑک پہ گر جاتے ہیں یا پارک میں گر جاتے ہیں. وہ سوچا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کنٹری کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ٹھیک ہے ان کے رولز ہیں، ریگولیشن ہے کہ جی اب آپ جو ہے نا ٹین ایجر ہو، اب 18 کے ہو گئے ہیں، اب آپ کو جناب آپ تھوڑے سیانے ہو گئے ہیں، تو اب آپ کو پیرنٹس کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اب آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، آپ رات کو دیر سے آئیں اور جو مرضی آپ کریں. اب آپ اسموکنگ بھی کر سکتے ہیں، اب آپ ڈرنک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ 18 سال کے ہو گئے ہیں. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں جی، پھر پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کڈنی ڈیمیج ہو گئی ہے. ابیوز دیٹ فریڈم. ایک شخص، میں ایک شادی میں تھا چند سال پہلے، تو وہ اپنے بیٹے کو شراب ڈال کے میرے سامنے دیے جا رہا تھا وسکی. کوئی حیا بھی نہیں تھی اس بات کی، چلو بھائی صاحب بیٹھے ہیں، جس کو اپنے بچے کی فکر نہیں، تو بھائی صاحب کا کیا کرنا تھا. خیر تو میں نے تو کوئی بات نہیں کی، میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ بدتمیز آدمی ہے.
تو مجھے کہتا ہے بھائی صاحب میں نے تو اسے کہا جو کرنا ہے تو میرے سامنے کر لیا کر. میں تو آپ ہی بھائی صاحب نے کہا یار بیٹھ کے پیے اسی یار ہیں جی اسی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں. میں نے کہا اگر خدا نے اس کو آپ کا یار بنانا ہوتا نا تو وہ اس کو آپ کے ساتھ پیدا کرتا. آپ اس کے باپ ہو, آپ کا بیٹا ہے. جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ یار ہے, میں کو یار نہیں ہے, وہ آپ کا بیٹا ہے. اور اس ریلیشن شپ کو آپ ابیوز نہ کریں. میں نے کہا آپ اس کو اپنے ہاتھ سے ڈال کر دے رہے ہیں, یہ زہر ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں. وہ میں نہیں جو پیسہ میں نے کوئی فکر نہیں اس کا, کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. ابھی کچھ مہینے پہلے اس شخص کی میرے سے ملاقات ہوئی تو بڑا مایوس. میں نے کہا جی ہاں جی کیا حال ہے جی آپ کا؟ میں پیسہ دعا کرے ہو. میں کہا میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے بیٹے کا. جی وہ بڑا سیریس ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ایسا وہ جی کڈنی جڑیاں نے وہ ڈیمیج ہو گئی. وہ نہیں تھی. اچھا جی. میں کہا آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی؟ تو بڑا شرمسار سا ہو گیا. رومال نکالا جیب میں سے, اپنی آنکھیں پوچھنا شروع کی. میں نے اس کو بغل کی میں نے کہا نہ کریں, خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. میں نے کہا معافی مانگی خداوند سے, تو خداوند سب کچھ کرے گا. کہتا جی میرے بچے کی دونوں کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی. میں نے کہا یہ ہونا تھا اس لیے کہ آپ نے اس کو زہر دیا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بسکی کھا گئی اس کو, جوان بچہ ہے. عزیزو جب آپ ایسے بیہیو کریں گے, خدا کو اول درجہ نہیں دیں گے, اس کا ڈر خوف نہیں مانیں گے. پاکستان میں تھا تو وہ گھروں میں انہوں نے نا وہ ایکٹرز کی تصویریں لگائی ہوتی تھی جی, پنجابی ایکٹرز کی تصویریں, انڈین ایکٹرز کی تصویریں, پوسٹر بڑے بڑے وہ ہوتے تھے. تو وہ گھر میں کوئی یار یہ کیا ہے؟ آپ نے تو وہ سینما بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ لگائے ہوتے تھے, پوسٹر لگائے ہوتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ جی مجھے بڑا پسند ہے. میں کہا اچھا جی بڑی اچھی ایکٹر ہے جی, میں بہت اچھے. میں نے کو کہا یار اس کو اتارو. نہیں نہیں بھائی صاحب کچھ نہیں ہوتا. میں کہا اچھا چلو. تھوڑے دنوں بعد وہ شخص آیا, کہنے لگا جی وہ بڑا پرابلم ہو گیا. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ وہ ایک میرے نیبر ہی تھا, مسلم آدمی تھا, شبیر, وہ رہتا تھا. ان کے گھر آیا جائے, اس نے بیٹا بنایا ہوا. تو وہ شخص جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس کی بیٹی تھی, اس کو کہا کہ جی میں نے لے کے جانا, میری ماں ذرا بیمار ہے تو آپ اس کو بھیج دیں تاکہ وہ اس کو لک آفٹر کر سکے. تو اس نے اس کو بھیج دیا اور بعد میں پتا چلا جو اس نے اس کو زبردستی اس کو وہاں پہ رکھ لیا. انہوں نے کہا جی اب وہ کنورٹ ہو گئی ہے, مسلم ہو گیا, تو ہم اس کو نہیں دے سکتے. مجھے کہنے لگے جی آپ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر جائیں, اسٹیشن ان کو کہیں آپ اسٹیشن کمانڈر کو. میں نے کہا میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ گھر میں ایسی چیزیں نہ لگائیں. آپ ان کو ایک تو آپ ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جن کے نزدیک وہ یہ ہے ہی نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, فکر نہیں ہے ان کو. تو میں نے کہا آپ نے اپنے گھر میں سانپ کو, بچھوؤں کو بالکل سے اڑے ہوئے, پھر یہی حال ہوگا. اور جو اپنے گھر میں وہ سینما تھیٹر بنایا ہوا تھا, بچے ان کے ساتھ بیٹھ گئے, میرا پتر بنے ہیں, میرا بھرا ہوئے ہیں, وہ یہی ہوگا. سپاں دے پتر متر نہیں بنتے, چڑیاں دودھ پلاؤ. جو مرضی آپ کر لیں, پھر ایسے ہی ہوتا ہے. عزیزو کبھی بھی خدا سے دور نہ ہو, اس کے کلام سے دور نہ ہو. خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے. وہ آپ کا دوست بھی ہے, وہ آپ کا بھائی بھی ہے, اور کبھی بھی آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ وہ غیراں دے نال بندے کول قرار ہیں جڑے, انہاں دے دکھ بدن گئے بتھیرے. ایسے جو ہوتا ہے نا, پلیز اس بات کو سمجھیں. بھائی بھائی وہی ہوتا ہے نا, ہم سب مسیح میں بہن بھائی ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی بڑا رشتہ نہیں. مجھے جو یہ کہنے دیجیے, میں نے دیکھا کہ ہم جو مسیح بہن بھائی ہیں, ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو بہن باجی کیا کرم بلاتے ہیں. اور یہ جو غیر قوم کے لوگ ہیں نا, یہ ہمیشہ بھابھی کا لفظ استعمال کریں گے, بہن نہیں کہتے. اور ہم ایسے خوش ہوتے ہیں وہ میرا بھرا بنے ہیں جی, بھرا, اور بعد اپنا دکھان دینے کے لو جی میں بھی آیا. پلیز یہ میری بنتی ہے, آپ سے درخواست ہے, ایسا نہ کیا کریں. پھر فکریں تو بڑھیں گی, انگزائٹی تو بڑھے گی. جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. خداوند میں سب رشتے نظر آتے ہیں,
وہ ہمارا باپ بھی ہے، ہماری ماں بھی ہے، ہمارا دوست بھی ہے. کہتا اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا. اچھا دوست اپنے دوست کے لیے اپنی جان دیتا ہے. خدا کا شکر ہو کہ اس سے بڑھ کر اور محبت کو کیا کرے گا کہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دے. فکر نہ کریں. اس نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. خداوند نے اس قدر ہم سے پیار کیا کہ اس نے اپنی جان دے دی تاکہ ہم خوش رہیں. عبرانیوں خط کا مصنف کہتا ہے عبرانیوں 12 باب میں ہماری خوشی کے لیے اس نے صلیب کی شرمندگی بھی پرواہ نہ کی. عزیزو، یہ جو فکریں ہیں، جو دنیا کی فکریں ہیں، یہ آپ کی مدد نہیں کر سکتی، اور زیادہ یہ پینک آپ کو کرتی ہیں، اور زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہیں. لیکن جب آپ خدا پر جتنا آپ خدا پر بھروسہ کریں گے اتنا ہی آپ خوش رہیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے دعا مانگیں. پیارے یسوع جی، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو چاہتا ہے کہ ہم پیارے خداوند تیرے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط کریں. خداوند اس دنیا میں ابلیس جو ہے وہ تیرے لوگوں کو دھوکہ دیتا، فریب دیتا ہے. ابلیس ہے خداوند اس لیے آیا کہ مارے، پاڑے اور تباہ و برباد کرے. لیکن تو اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، کیونکہ تو اچھا چرواہا ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ سکھایا، ہمیں یہ یقین دلایا کہ جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اور میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو. ہم تیرے اس کلام کے لیے، ان سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے قیمتی وعدوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے انت تک، ہمیشہ تک تمہارے ساتھ. خداوند آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. تو قادر مطلق ہے، سچا ہے، قادر ہے. خداوند اپنے لوگوں کو دانائی دے، حکمت دے، طاقت دے، سمجھ دے، تاکہ خداوند وہ اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں. میں سب بیماروں کے لیے تیری قوت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہو. میں اپنی اس کلیسیا کے لیے تو نے دی ہے، لیوٹن چرچ کے لیے، ہیسٹن چرچ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند تو سب کے ساتھ ہو. بچوں کو، بزرگوں کو قوت، صحت، تندرستی، ہمت اور طاقت عطا فرما. اس ملک کی حفاظت کر. تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے. جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو جی آپ کی اس انکریجمنٹ کے لیے، فار یور کائنڈ ورڈ. واضح جی میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور ایڈر سہیل صاحب اور ساجد بٹ صاحب، تھینک یو بٹ صاحب. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے ولبر، ایلڈر ولبر جان، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری بہن ہے سریا ونسن، ہم نے شکر ادا کرتے ہیں. پروین سلیم ہے ملتان سے، خدا ہمیں برکت دے. لیوی چوہان، لیوی صاحب تھینک یو آپ کا. قاضی گلبرٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. کامران منظور ہیں ہمارے ساتھ، ویئر بیسڈ کامران، لیکن تھینک یو آپ کا. بیٹی سبین ہے ہمارے ساتھ. بیٹی سبین تھینک یو فار یور کمپلیمنٹ. میں بہت شکر گزار ہوں کہ کل آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ استعمال کیے اور آپ نے بڑا انکریج کیا کہ آپ کو پروگرام بڑا پسند ہے. تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے. روشنی کومل مشاہد انور ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو بیٹا، گاڈ بلیس یو. اور جاوید اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ. لمبی لسٹ ہے تو ٹائم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں.
تو آپ اس لنک کو آج اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے، خدا کے پاک کلام کو ان کے ساتھ بانٹیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. ہیو اے بلیسڈ ڈے. بائے.